آپ یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو بکر صدیق نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا ہے، عمر فاروق نے بھی جو کچھ کہا سچ کہا، عثمان غنی نے بھی سچ کہا۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی اپنی 3 پسندیدہ باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضور نے اجازت عطا فرمائی۔ اب جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے دنیا میں یہ بات پسند ہے کہ گرمی کے دن ہو، سخت گرمی ہو اور علی روزہ رکھے۔ علی کے نزدیک یہ عمل پسندیدہ عمل تھا کہ سخت گرمیوں کے دنوں میں علی المرتضیٰ شیر خدا روزہ رکھیں اپنے رب کی رضا کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ عمل بہت پسند ہے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ یہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں اس بات کو بھی پسند رکھتا ہوں کہ میرے گھر کوئی مہمان آئے تو میں اچھی طرح سے ان کی مہمان نوازی کروں۔ مہمان نوازی کرنا مجھے یہ اچھا لگتا ہے اور میرے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں، جنگ کا میدان ہو اور علی لڑتا رہے اور دشمنوں کو مٹاتا رہے، دشمنوں کا خاتمہ کرتا رہے، اسلام کو پھیلاتا رہے۔ یہ 3 باتیں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی کے بعد آپ نے یہ کہیں اور اس کا اظہار فرمایا کہ مجھے یہ عمل پسند ہے۔ پہلا عمل جو آپ نے فرمایا کہ میں سخت گرمیوں میں روزے رکھوں، اور دوسرا عمل جو آپ نے یہ کہا کہ میں مہمان نوازی کو پسند رکھتا ہوں، اور تیسری بات جو آپ نے کہی اللہ کی راہ میں لڑتا رہوں۔ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا بھی جو عمل ہوتا، آپ جو عمل کرتے اس میں رضا رب تعالی کی ہوتی۔ علی المرتضیٰ نے کبھی بھی اپنی مرضی سے اپنی نفسانی خواہشات کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اپنی ذات کے لیے، اپنی انانیت کے لیے آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ پوری زندگی میں علی المرتضیٰ نے جو بھی کیا اپنے رب کے لیے کیا، اور ہر عمل میں رب کی رضا ہوتی۔ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے علی میدانوں میں لڑتے بھی رہے، شجاعت بھی دکھاتے رہے، اور علی سخاوت کا وہ عظیم کردار ادا کرتے رہے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر سخاوت دیکھنی ہو تو علی نے دوران نماز بھی سخاوت کی ہے کہ مسجد نبوی میں اب نماز پڑھ رہے ہیں، ایک سائل آتا ہے اور سوال کرتا ہے۔ علی المرتضیٰ دوران نماز، آپ نماز میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ سوال کر رہا ہے کہ کوئی ہے مجھے اللہ کے نام پر دے دے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا نماز کی حالت میں رکوع میں تھے، آپ نے اس کے سوال کو سنا تو اپنی انگوٹھی اتار کر اسے عطا کر دی۔ ان کا خیرات کرنا رب تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ آپ علی المرتضیٰ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو قرآن کریم میں ذکر فرما دیا
کہ علی وہ ہیں کہ جو نماز کی حالت میں خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور شجاعت میں اللہ کی رضا کے لیے اس قدر آپ نے جو جوہر دکھائے ہیں کہ ایک مقام پر ایک بدبخت، ایک کافر، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مبارک سینے پر، بلکہ علی المرتضیٰ نے اسے پھچاڑ دیا، پچھاڑتے ہوئے آپ اس کے بدبخت کے سینے پر بیٹھ گئے، اور چاہتے تو آپ علی المرتضیٰ اس کی گردن تن سے جدا کر دیتے۔ اس بدبخت نے علی المرتضیٰ کے مبارک چہرے پر تھوک دیا۔ علی المرتضیٰ نے جب یہ حرکت دیکھی تو آپ نے اسے چھوڑ دیا، اسے معاف کر دیا۔ وہ شخص حیران ہوا، وہ یہ کہنے لگا کہ یا علی، آپ چاہتے تو میں آپ کے کنٹرول میں تھا، آپ کے قبضے میں تھا، میں دیکھ رہا ہوں آپ نے کئیوں کی گردنیں تن سے جدا کر دی، میں تو بالکل آپ کے کنٹرول میں تھا، تو آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ علی المرتضیٰ شیر خدا یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا ہے، اور علی کا چہرہ تو وہ ہے کہ جسے دیکھنا بھی عبادت ہے، کہ بڑے بڑے اولیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ علی جیسا یہ ہمارا مولا ہے۔ صدیق اکبر جیسے علی پاک کے چہرے کو دیکھ کر کہتے تھے کہ لوگوں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب معاف کیا، وہ یہ کہنے لگا کہ علی یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا۔ علی یہ فرمانے لگے کہ علی جب گھر سے چلا تھا تو اپنے رب کی رضا کے لیے چلا تھا، علی نے تلوار اٹھائی تو رضا رب کی تھی، علی تیرے سینے پر بیٹھ گیا، رب کی رضا کے لیے بیٹھا۔ علی اگر تجھے قتل کر دیتا تو رب کی رضا کے لیے کرتا، مگر تو نے جو یہ حرکت کی، اب اگر میں تجھے قتل کر دیتا تو اس میں میری اپنی مرضی شامل ہو جاتی، اور علی کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس میں علی کی اپنی مرضی ہو۔ علی جو کام کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، آپ گواہ ہو جائیے، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تلوار اب تک اٹھ رہی تھی، اسلام کے خلاف اٹھی تھی، مگر اے علی، آج کے بعد یہ تلوار اگر چلے گی تو اسلام کی بقا کے لیے چلے گی۔ اور وہ شخص دائرہ اسلام میں علی کے اس عظیم کردار کو دیکھ کر داخل ہو گیا۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا آپ کا ہر عمل یقیناً اپنے رب کی رضا کے لیے ہوتا، اور آپ اس عمل کو پسند فرماتے کہ میدان جہاد میں لڑتے رہتے اور مہمان نوازی کرتے۔ اور آج بھی یقیناً جہاں جہاں آپ دیکھیے، جو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اولاد پاک کا سلسلہ جہاں جہاں تک پہنچا ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ آج اپنی اپنی مزاروں میں آرام کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود لاہور میں جائیے تو دیکھیے حضور داتا صاحب ہر وقت لنگر چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں۔ غریب نواز کی بارگاہ میں جائیے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، جہاں پر بھی آپ دیکھیے، امام بری سرکار ہوں، پیر مہر علی شاہ صاحب ہوں، یا دیگر جتنے بھی اس گھر کے جو چشم و چراغ ہیں، جو شہزادگان ہیں، آج بھی ان کی بارگاہوں میں مخلوق خدا کا ہجوم لگا رہتا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، مستفیض ہو رہے ہیں، کیونکہ علی المرتضیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل آپ نے فرمائی یہی ہے۔ یہی علی المرتضیٰ کے پوتے حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد
واقعہ کربلا کے بعد جب ایک شخص کوفہ سے آیا آپ کی خدمت میں تو 3 دن آپ کے گھر رہا۔ اب یہ ان کوفیوں میں سے تھا کہ جنہوں نے علی پاک کے بچوں کو کربلا میں جو شہید کیا، یہاں تک کہ حضرت علی اصغر کے ان پر معصوم پر جو تیر چلانے والوں میں ایک یہ شخص تھا جو یزیدی کیمپ میں تھا، اور اس خون میں یہ شامل تھا امام پاک کے اور آل نبی اولاد علی کے یہ ظلم کرنے میں ظالموں کے ساتھ شامل رہا۔ مدینہ طیبہ آیا، یہ کہنے لگا، یہ سمجھنے لگا کہ زین العابدین امام علی مقام کے شہزادے ہیں جو کربلا میں موجود تھے۔ اب یہ 40,000 کا لشکر تھا، ان میں ایک یہ بھی تھا۔ جب مدینہ آیا تو امام زین العابدین کے گھر مہمان بنا، اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ مجھے امام نے پہچانا نہیں۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزر گئے، یہاں تک کہ 3 دنوں تک وہ وہیں قیام پذیر رہا، اور امام زین العابدین نے کوئی مہمان نوازی میں کسر نہیں چھوڑی۔ مکمل طریقے سے آپ جس طرح تربیت آپ کی گئی تھی کہ علی پاک یہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مہمان نوازی یہ پسندیدہ عمل ہے، اسی طرح آپ نے اس شخص کی مہمان نوازی کی، اور بڑے شاندار انداز میں جو طریقہ تھا آپ نے اسی طریقے سے مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہے۔ بالآخر جب رخصت ہونے لگا تو وہ یہ کہنے لگا کہ اے امام، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین اس سے قبل کہ وہ کچھ اور کہتا، آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے تجھے پہلے دن ہی پہچان لیا کہ تو کون ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، مدینے میں آج تم ہمارے مہمان ہو۔ تمہاری مہمان نوازی بھی دنیا یاد رکھے گی، اور علی کے بچوں کی مہمان نوازی بھی یہ دنیا یاد رکھے گی۔ تو آپ نے اس طرح مہمان نوازی کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک طریقہ تھا کہ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ برساتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔